السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ وزیراعظم نے آج بات کی۔ وزیراعظم نے کہا ڈیموکریسی میں ہوں، قانون توڑا تو جیل جائیں گے۔ جیل جائیں گے تو وی آئی پی جیل نہیں جائیں گے، آپ اس دفعہ جینوئن جیل میں جائیں گے۔ یہ وزیراعظم نے جو ہے وہ آج کچھ اور باتیں بھی کی، ساتھ یہ بات بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خطرہ کیوں نہیں ہے کسی سے، کیونکہ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ انہوں نے چوری کی ہے، جب ادارے ان کو پکڑتے ہیں تو اس کے بعد یہ اپنی چوری بچانے کے لیے جو ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کے گھبرانے کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ پی ایم ایل این کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، تیاری پکڑ لیں، آپ نے واپس جانا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ ان تمام باتوں پر آج جو ہے وہ آج کا دن گزرا ہے۔ لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو میں پروگرام کے آغاز میں ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو کہ پاکستان کا ایک سٹانس تھا تھرو آؤٹ بھارت سے متعلق، اس کے اوپر وہ یہ تھا کہ پاکستان یہ کہتا رہا دنیا بھر میں کہ بھارت دہشت گردی پھیلا رہا ہے، پاکستان میں بھی بھارت دہشت گردی پھیلا رہا ہے، خطے کے دیگر ممالک میں بھی۔ فورن پالیسی میگزین میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت عالمی دہشت گردی میں ملوث ہے اور دنیا کے لیے انتہائی خطرناک جو ہے ثابت ہو رہا ہے۔ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کو عالمی اور علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھارت کی انتہا پسندی پالیسی تباہ کن ہے، اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا، یہ میگزین کہتا ہے، تو اس کے دور رس اثرات ہوں گے۔ پاکستان یہ بات کہتا رہا، بار بار دنیا کے سامنے کہتا رہا، اب یہ بات میگزینز میں آنا شروع ہو گئی، انٹرنیشنل بڑے کریڈیبل میگزینز میں، اخبارات میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ داعش کے جلال آباد حملے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جیل پر حملے نے ابھرتے خطرے کو بڑھا دیا۔ مختلف ممالک میں دہشت گرد حملوں میں بھارتی سرپرستی نیا موڑ لے رہی ہے۔ امریکی جریدے میں یہ کہا گیا کہ بھارت کا دہشت گردی میں ملوث ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، پرانی بات ہی ہے، یعنی یہ کرتا آ رہا ہے کئی عرصے سے۔ ان حملوں کی پلاننگ بھارتی ایک انتہا پسند نظریات کی حامل ہونے کی عکاسی ہے۔ بھارت دراصل طالبان کے نظریات کو فروغ دینے میں ایک جڑ اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ داعش اور طالبان کا حوالہ بھی اس کے اندر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کشمیر میں بھی بھارت میں موجود انہی عناصر نے اپنا کردار ادا کیا۔ بھارت داعش کے ذریعے مذہبی گروہوں خصوصاً نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے، اور بھی اس کے اندر ایک پوری تفصیل ہے۔ بھارت میں مودی ہندو نیشنلزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہندو نیشنلزم انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے۔ علاقائی اور عالمی دہشت گرد کارروائیوں میں زیادہ تر بھارتی انوالو ہیں، اور بھارتی دہشت گردوں کے افغانستان میں داعش سے مل کر لڑنے کے بھی ثبوت ہے۔ بہت پوری اس کے اندر تفصیل دی گئی ہے، تو یقینی طور پر دنیا کو بھی اس پر آنکھیں کھولنی چاہیے، ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، اس کو انٹرنیشنلی صحیح طرح کیش کرانا چاہیے ان باتوں کو، کہ اب انٹرنیشنل میگزینز یہ باتیں برسر عام لکھ رہے ہیں جو پاکستان کا سٹانس تھا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا مقامی سیاست کی طرف اپنی دوبارہ، تو وہ ماحول ذرا سا گرم ہوا ہوا ہے، ہماری سیاسی فرنٹ جو ہے وہ خاصی وائبرنٹ ہے۔ آپ کو ذرا سنواتے ہیں کہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی اپوزیشن کے بارے میں وہ کیا تھی۔ آپ نے جو مرضی کرنا ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں، جدھر آپ نے قانون توڑا، میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے، اور وہ جیل میں نہیں، اب وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے، اب جائیں گے جدھر عام بیچارہ غریب آدمی، غریب جدھر مجرم جاتا ہے۔ فاروق حبیب صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ناز بلوچ صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، ناز صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ سیدھے جیل جائیں گے اگر آپ نے اس دفعہ کوئی گڑبڑ کی تو، ادھر ادھر بھی رائٹ لیفٹ بھی نہیں لینے دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، آج کی جو وزیر اعظم کی تقریر تھی، یہ کسی پرائم منسٹر کی تقریر ایسی نہیں ہوتی۔ پرائم منسٹر کی تقریر میں تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ عوام کو آٹا سستا کب میسر ہوگا، مہنگائی پہ کنٹرول کیسے ہوگا، 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے گھر بنا دیے، 1 کروڑ لوگوں کو نوکری دینی تھی، 1 کروڑ کو بے روزگار آپ نے کر دیا، مہنگائی کی شرح جو ہے بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ ان باتوں کے جواب دینے کے بجائے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی میں جیلوں میں ڈالوں گا۔ دیکھیں کر لیں شوق پورا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کچھ عرصے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو کنٹینر دیں گے ان کو، تو ابھی تو ہم نکلے ہی نہیں اور ابھی سے جیلوں کی باتیں کر کے احتجاج سے تو منع نہیں کر رہے، لیکن کہہ رہے ہیں اگر آپ نے قانون توڑا تو پھر آپ سیدھے جیل دیکھیں میری بات سنیں، 126 دن دھرنا جو ہے وہ دینا صحیح تھا، وہ جمہوریت تھی۔ اب اگر عوام کے لیے مہنگائی کے ایشوز کے اوپر اور یہ پورا جو معاملات ہے ایک اناڑی مہنگائی کے ایشو پر آپ دیکھیں نا، ملک تو چل نہیں پا رہا۔ آپ کشمیر کی ایشو، اپوزیشن مہنگائی کے ایشو پر نکل رہی ہے۔
دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ جو 2 سال سے انتقامی کارروائی کے نام پہ یہ جو حکومت کی ناکامی آپ کے سامنے آ گئی، لیکن مہنگائی کے 2 ایشو سال پر ہو آپ گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ استعفے دے کے گھر چلی جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈے 1 سے اس حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے، انتقام انتقام اور انتقام۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، مہنگائی پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ استعفے نہیں دیں گے تو مہنگائی پر آپ ان سے مجھے آپ بتائیں استعفا لے لیں نا گے؟ عادل، کیا اس طرح حکومت چلنے دے سکتے ہیں یا چل سکتی ہے حکومت؟ کشمیر کے وزیر اعظم پہ آپ بغاوت کے پرچے ڈال رہے ہیں، آپ سے 2 ملک راستے چل ہیں، آپ نہیں یا رہا۔ تو یہ بھیجیں آپ گے سے- کیسے انہیں؟ گھر کیسے آپ بھیجیں سے- گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گھر کس طرح بھیجیں گے، جس طرح سے یہ بھیجنا چاہ رہے تھے نا 4 حلقوں کے اوپر، ہاں 4 حلقوں کے اوپر دھرنا سجا کے پی ٹی آئی بھیجنا چاہ رہی تھی نا، گھر ٹھیک، بھیجنا چاہ رہی بالکل تھی صحیح، وزیر بالکل اعظم ٹھیک۔ کو۔ تو آج ہم بھی جمہوری اقدار کے اوپر فریڈم ہے، ہمارے پاس لبرٹی ہے، کیسے ہمارا بھیجیں گے؟ کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین اجازت کیسے دیتا دے گا؟ ہے۔ میں وہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، مثلاً ہمارے پاس عدم اعتماد کا بھی آپشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو خود ہی وہ چیئرمین جو ہے، سینٹ کے خود خلاف ہی بھی ان آپ کو- عدم اعتماد خود لائے ہی تھے، اس ان وقت تو کو- پارلیمنٹ میں سارا ٹھیک تھا، لیکن عادل، اس کے پہلے بعد تو کیا میں ہوا؟ سمجھتی ہوں کہ خود ہی جن سے جب حکومت دیکھیں اس طرح گھر نہیں چلتے، اس طرح تو کوئی اپنا گھر نہیں چلاتا اوکے، جس ٹھیک۔ طرح یہ حکومت چلا اوکے، رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسی حوالے ان کے کر عدم دیا اعتماد گیا، اور استعفوں کا آپشن ہے آپ کے دیکھیں پاس۔ نہیں اب نہیں آصف پہلے صاحب، تو ان کو استعفے دینے پڑیں گے، اگر یہ استعفا نہیں وہ دیتے کہتے تو ہیں میں ہمارے نے پاس استعفا عدم نہیں دینا، اعتماد بھی ہے، استعفا ہمارے میں پاس نہیں دینا۔ آپشن جو ہے بہت سارے آپشنز ہیں جو ہم Right۔ ایکسرسائز کریں گے، استعفے، اور تمام استعفے اور ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہمارے پاس ووٹ آف موجود نو ہیں، کانفیڈنس ہم وہ اور سب استعفا، ایکسرسائز کر اس سکتے کے علاوہ ہیں۔ تو کوئی راستہ نہیں ہے نا؟ ہمارے پاس جو بھی راستہ ہے وہ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے راستے ہیں، لیکن حکومت کی بوکھلاہٹ ثابت کر رہی ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے۔ گھبرا گئی۔ چلیے حکومت میں آپ کے گھبرا پاس آتا ہوں پہلے ذرا۔ اب آج صاحب سیدھے جیل جائیں گے اور جیل بھی وی آئی پی نہیں ملے گی اس دفعہ، پرائم منسٹر سیٹ سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑی مہربانی پرائم منسٹر صاحب کی کہ انہوں نے جیل کا آفر کیا ہے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے تسلسل کے ساتھ ایک بات کرتے تھے کہ یہ اپوزیشن کا حق ہے، اپوزیشن احتجاج کر سکتی ہے، اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں نے اتنا بڑا دھرنا دیا ہے، میں عوام کو باہر نکالا ہے، اور اگر اپوزیشن کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں، اگر یہ اپوزیشن میں جان ہی نہیں ہے، وہ یہ تانے دیا کرتے تھے کہ اس اپوزیشن تو 500 آدمی نہیں نکال سکتی۔ اور اب جب اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے اور آخری راؤنڈ کھیلنے کے لیے جا رہی ہے، تو اب ہونا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی بات پہ کھڑے رہتے۔ وہ یہ بات کہتے کہ جی سٹیج نہ بنائیں، ہم بنا کے دیں گے، کنٹینر ہم پہ جائیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ اور بندوبست کریں گے۔ اب وہ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں۔ یہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم صاحب کو یہ کسی طور پہ بھی زیب نہیں دیتا کہ ایک جمہوری ملک میں جمہوریت پہ یقین رکھنے والے، آئین پہ یقین رکھنے والے، وہ آج یہ بات کریں گے اگر کوئی آدمی باہر نکلے گا، کوئی احتجاج کرے گا، کوئی دھرنا دے گا، کوئی بات کرے گا حکومت کے خلاف، تو میں اسے سیدھا جیلوں میں بھیج دوں گا۔ جیلوں سے لوگ نہیں ڈرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو سر پہ یہ فیصلہ کر کے نکلنے والے، جیلوں سے سر کوئی آپ ڈر کو تو ہے؟ وہ جمہوریت ہی نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں جمہوریت میں ہوں، ذرا سنواتا ہوں آپ کو۔ یہ بات ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے، وہ سنواتا نا جی، آپ کی ذرا سنوا۔ ان کا اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی تو میں ہوں، پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں 5 حلقوں سے جیتا ہوں۔ جناب عادل صاحب، آپ بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ چیزیں کو کور کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے ممالک میں یہ پہلا ملک آ گیا ہے، پاکستان کی حکومت آ گئی ہے جو اپنی اپوزیشن کو اپوزیشن ہی نہیں سمجھتی۔ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں میرے منہ سے نکلے وہ ہر الفاظ جو ہے وہ قانون ہے، وہ آئین پاکستان کو اپنا اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی کوئی یہاں نہ کوئی اپوزیشن ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہونی چاہیے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پرائم منسٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا، آپ کی حکومت نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ آپ پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ اس وقت تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی ہے، بے روزگاری All ہے، right۔ گورننس کے بڑے سیریس ایشو ہیں۔ آپ نے کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے، قوم بالکل یہ جو ملک ہے ایک بند گلی کی طرف جا رہا ہے۔ بند گلی میں چلا گیا۔ کر کے جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، یہ بتائیں سر کہ صرف یہ ہمیں اندر کرنے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ سر وہ اگر کہہ رہے ساری ہیں اپوزیشن کو بھی جیل میں بھیج دیں آپ تو کہہ رہے ہیں کی اکانومی ملک ٹھیک ہو بند جائے گلی، گی۔ عباسی صاحب آپ کہہ رہے ہیں ملک بند گلی میں چلا گیا۔ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ خود لندن میں بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں اور احتجاج کریں۔ اگر ملک بند گلی میں تو پھر تو میاں صاحب کو صبح آنا چاہیے تاکہ ملک کو کی گلی کھول کے آگے بڑھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کینے والے کوئی نان علاج- کھا لیں پیسے لے کے، لیکن باہر نہ نکلیں۔ سنواتا ہوں آپ کو۔ علاج کروانے کے فوراً بعد لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں۔ وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں، وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں، قیمے کے نان بھی کھائیں، لیکن آرام سے گھر بیٹھیں۔ جناب عباس صاحب
جی آپ پرائم منسٹر صاحب جو مرضی ہے کہہ دیں، وہ بادشاہ ہیں، ان کی بات کا کیا دیکھیں، ہونا یہ کیا چاہیے تھا کہ قیمے کے نان کھائیں دیں. بھائی کھانے کے لیے اس وقت یہاں پاکستان میں 2 وقت کی روٹی کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. میاں صاحب علاج کرانے کے لیے گئے تھے، انشاءاللہ علاج کرا کے آئیں گے. وہ بڑی سیاسی جماعت ہے، ہم موجود ہیں. آپ مہربانی کر کے ہمیں جلسے کرنے دیں، جلسے میں ہمارا کراؤڈ دیکھ لیں. اگر پاکستان کے لوگوں نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، اگر پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے جلسوں میں نہیں آتے، اگر پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں مہنگائی نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے، غربت نہیں ہے، دوائیاں مہنگی نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے. لیکن گل ہن مہربانی تک آ گئی ہے، یہ نہ کریں مہربانی. گل ہن مہربانی تک آ گئی کہ مہربانی کریں ہمیں جلسہ کرنے دیں. پرسوں تو پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں لوگ بغیر کسی سیاسی جماعت کے جھنڈے کے خود آ گئے تھے. تو آپ مہنگائی تو ہے نا جی، مہنگائی تو ہے، اور وہ تو سرکاری ملازمین کا آپ غالباً حوالہ دیں. جی بالکل. اور میں مجھے ڈیموکریسی فاروق کوئی صاحب کی شخص جانے نہیں بڑے ہوتا. پیشنس کے ساتھ جی انہوں نے آپ دونوں کی گفتگو سنی فاروق کے سے 30 سیکنڈ میں لے رہی ہوں بات کرنے کے لیے کہ ڈیموکریسی جو ہے کوئی فرد واحد نہیں ہوتا. کوئی روک نہیں سکتا ہمیں. عادل ڈیموکریسی فرد واحد نہیں ہوتا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نا میں ڈیموکریسی ہوں. ڈیموکریسی ایک نظام حکومت ہوتا ہے جہاں عوام کے لیے آپ فیصلے کرتے ہیں. اس وقت عوام کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں. عوام پہ تو ظلم ہو رہا ہے. نہ دوائی عوام لے پا رہی ہے، نہ روٹی لے پا رہی ہے، نہ بجلی کے بل دے پا رہی ہے. سنوائیے گا جی فواد چودھری صاحب نے کیا بات کی حکومت کی گھبراہٹ سے متعلق. پریشانی کی بات تو ہے اور ہونی چاہیے. جو ملک ہوتے ہیں سیاسی صورتحال ہے اس کی اسٹیبلٹی ملکوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اپوزیشن ایکچولی جو ہماری اکنامک ایک ایکٹیویٹی ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. اور اس کا ایک اہم جو مقصد ہے وہ ہے بھی یہ کہ ایک تو نیب کے کیسز کے اوپر ہم دباؤ ڈالیں، اور دوسرا جو معیشت کو ہم کتنا نقصان پہنچا سکیں. یہی ایک اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی. کہتے ہیں پریشانی تو ہونی چاہیے ہے، ظاہر یہ آئیں گے تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابھی فواد چودھری نے بھی بات کی وہ تو بات کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ان کا معیشت کے حوالے سے پریشانی ہے. دیکھیں جو ان کا دوسرا بنیادی مسئلہ ہے، دیکھیں جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے احتجاج کریں گے اس سے الٹیمیٹلی آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ تو سٹاپ ہوتی ہے. تو وہ تو آپ نے بھی کیا. جو آپ کا دیکھیں سن لیں 2014 میں آپ نے بھی کیا. سن لیں جو آپ کا انویسٹر باہر سے آنے والا ہے وہ اس سے جو ہے اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو میں بنیادی تو وہ تو 2014 میں وہ بھی یہ کہتے تھے. چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ان کا مطالبہ کیا ہے. 5 بار تو پہلے اے پی سیز ہو چکی ہیں. جس دن وزیر اعظم عمران خان نے حلف اٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا حکومت ناکام ہو گئی، ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب تو یہاں تک کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں حلف ہی نہ اٹھائیں، بعد میں اسی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ صدارت کا الیکشن لڑنے آ گئے تھے. ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتی رہی نون 5 سال میں. ایک لانگ مارچ کیا انہوں نے مہنگائی کے اوپر؟ کوئی لانگ مارچ نہیں کیا. پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ فرینڈلی اپوزیشن کرتی رہی، کوئی مہنگائی کے اوپر انہوں نے لانگ مارچ نہیں کیا. اس وقت بھی مہنگائی تھی، اس وقت بھی چینی مہنگی ہو رہی تھی، آٹے کا بحران اس وقت بھی آ رہا تھا، پیٹرول کی قیمتیں بھی اس وقت بڑھ رہی تھی. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو گئے؟ جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں، کسی کو پاپڑ والے کا غم ہے، کسی کو فلودے والے کا غم ہے، کسی کو ٹیٹیوں کا غم ہے، کسی کو منی لانڈرنگ کا غم ہے، کسی کو ایان علی کا غم ہے. یہ ان کے مسائل ہیں. ان کے مسائل عوامی مسائل نہیں ہیں. اگر عوامی مسائل ان کے ہوتے تو 11 شوگر ملیں ہیں آصف علی زرداری کی، وہ کہتے میں نہیں نجائز مضافہ خوری کرتا، میں 70 روپے کلو چینی بیچتا ہوں. کہیں نا آج شہباز شریف بھی اعلان کریں، حمزہ شہباز بھی اعلان کریں، نواز شریف بھی اعلان کریں، مریم صاحبہ بھی اعلان کریں کہ ہم بھی 70 روپے کلو چینی بیچتے ہیں. ایک منٹ گزارش سن لیں نا یار، آپ تھوڑا سا نا اس موڈ سے باہر ہیں. اب آپ گورنمنٹ ہیں. اگر آصف علی زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب یا سو اینڈ سو صاحبان چینی مہنگی بیچ رہے ہیں تو ان کو پکڑنا آپ کا کام ہے. یہ کام آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں مہربانی کریں جلسہ کرنے دیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں مہربانی کریں ریٹ کم کر دیں. گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں پھر یار؟ ایک منٹ بات سنیں. دیکھیں ہم نے تو اس مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا، ہم تو سسٹم چینی 115 روپے کلو ہو گئی. نہیں دیکھیں ہم تو سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں. چینی کی جنہوں نے قلت پیدا کی ہے یہی لوگ شامل ہیں نا اس کی قلت کے اندر بھی. یہی مافیا ہے جس مافیا کی جو ہے وہ بیشتر شوگر میلز ہیں. جو ہم بات کر رہے ہیں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مہنگائی یا عوام ان کا ایشو نہیں ہے. عوام کا جو بھڑکس بنا کے گئے ہیں 2018 میں عوام نے ان کو مسترد کیا ہے. 3 بار ان کو اقتدار کے موقع ملے، اس سے زیادہ عوام ان کو اور موقع کیا فراہم کرے؟ ہمیں تو 2 سال ہوئے ابھی اقتدار کے اندر آئے. ان کا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو این آر او نہیں چاہیے. یہ کہتے ہیں ہم اپوزیشن ہیں، ہم ڈیموکریٹک پروسیس میں ہیں. آپ نے دیکھا کہ کبھی قومی مفادات کے اوپر کوئی اپوزیشن جو ہے وہ کسی حکومت کو بلیک میل کرے این آر او لینے کے لیے؟ فیٹف کے بلز کے اوپر جو انہوں نے کیا، جس قسم کے بائیکاٹس انہوں نے کیے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے علمدار ہیں. ایسے لوگ جمہوریت کے علمدار نہیں ہوتے. ہاں یہ کہتے ہیں ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے، واقعی جیلوں سے نہیں ڈرتے، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں.
जेलों से निकल के मुल्क से बाहर चले जाते हैं, खरमाने इलाज गए हैं, वहां से बैठ के जो है वो इदारों के खिलाफ जो है वो लोगों को उकसा रहे हैं, इदारों के सरबराहान का नाम ले लेके जो है उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। जो भारत का बयानिया है वही बयानिया जो है वो इनका बयानिया है। उसमें फ़र्क क्या है? जब इस किस्म की गुफ्तगू शुरू हो जाए तो फिर पीछे क्या रह जाता है? वोट को इज्जत देने की बात करने वाले कोर्ट को इज्जत देने को तैयार नहीं है। कोर्ट इनको बुला रही है, कोर्ट में पेश होने को तैयार नहीं है। लंदन की हवा लगी, मियां साहब जो है वो सेहतमंद हो गए, आ जाए मुल्क में, आकर इन कवानीन को फेस करें। जल्दी फिर शॉर्ट चला। आदिल, इस मुल्क का मसला क्या मियां साहब हैं या महंगाई है? अब आप हुकूमत हैं, 2 साल से अवाम इस रट्टू तोते की तरह, जिस तरह रटे हुए तोते की तरह ये बोल रहे हैं, मियां साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये नैब 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 नैब। भाई आप नैब करें, आप एहतसाब करें, लेकिन आप काम तो करें, आप गाड़ी तो चलाएं। आप कैप्टन हैं, आपको ड्राइविंग सीट पे बिठाया गया है, आपसे मुल्क नहीं चल रहा। आप मान लें इस बात को। वो कह रहे चीनी आटा भी आपके हाथ में। अवाम देखें, आप रेट कम कर दें आप अवाम से पूछें, उस अवाम से जिसको आप पहले चोर डाकू डकैत जिनको आप कहते थे, उनके दौरे हुकूमत में तो आपको चीनी सस्ती मिलती थी, बिजली सस्ती थी। आज तो वजीर जो पावर मिनिस्टर जो है वो खुद कह रहे हैं, और मुझे तो हैरत होती है उमर अयूब साहब पे, हर दौरे हुकूमत में वो वजीर होते हैं और अब बैठ के कह रहे हैं कि पिछलों ने बड़ा गलत काम किया है, इसलिए अवाम के पास इस सर्दी में गैस सिर्फ खाने के औकात में होगी। तो आप मुझे बताएं, क्या एक मिनिस्टर को आपने इस चीज के लिए रखा हुआ है कि वो आपको बैड न्यूज पे बैड न्यूज देता रहे? यहाँ बिजली महंगी, गैस महंगा, और महंगाई के ऊपर गैस है ही नहीं। आप कह रहे सर्दियों में गैस ही नहीं होगी, मतलब ऐसा कभी पाकिस्तान में हुआ है? जल्दी देखिए, जब हम आवाम के साथ बात करें ना, आवाम को पूरा सच बताएं ना, पीपल्स पार्टी ने ना PMLN ने पिछले 10 साल में एक भी गैस की जो है वो नई दरियाफ्त करने के लिए किसी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। हमारी हुकूमत ने 5 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। बिजली सुन लें, बिजली जो है वो महंगी लगा के गए हैं। आज आप देखें कि अपने मुल्क के इन्वेस्टर्स को डॉलर्स के अंदर पैसे दे रहे थे। हमने पहली बार IPPs को बैठाया है, हमने पहली बार IPPs को टेबल पे बैठाया है, रेट निगोशिएट कर रहे हैं। 12,000 मेगावाट के पन बिजली के मंसूबे शुरू किए हैं। दिया मीर भाषा डैम है, मेमन डैम है, इसके अलावा IPPs में लेकर आए जिससे आपकी बिजली सस्ती होगी। ये हमसे 40 साल की, सुन लें आदिल, 40 साल की नाकामियां हैं, गलत पॉलिसियां हैं, ट्रांसमिशन का निजाम नहीं है, इनका ये सारा सेटअप तब्दील करने के अंदर हमें वक्त दरकार है। हमारी पॉलिसीज दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही हैं। आज आपका मुल्क बैंक डिफॉल्ट में नहीं है। आज 100 साल एक मिनट, आज इनका मुल्क बैंक डिफॉल्ट में नहीं है। 100 साल तो जो है इनको चाहिए। इनका तो जो है वो मन ही नहीं भरता। जी मैं आ रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट ना भाई साहब को। 1,000 में मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के इन्होंने किया क्या? ओके जी, भाई साहब की बारी है, मौका नहीं मिल रहा ना। नहीं सिर्फ इनसे ही पूछे सर, आपकी इत्तेहादी आपको मौका नहीं दे रही। ये आप लोगों ने ऑपोजिशन के जलसे वाले दिन नहीं करना कि एक दूसरे को बाईपास नहीं यार, उधर भी रोटेशन की पॉलिसी है। वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो भी अलायंस बनाया है, जो ये बात कर रहे हैं तारिक हबीब साहब, ये इनको कहें कि मेहरबानी करके अब ताने देना छोड़ दें। आप 2 साल हो गए हैं, अभी तक आप ये तो करते हैं कि अपोजिशन प्राइसेस ठीक करे। वो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी, जब हमने 2013 में लेते 18 घंटे लोड शेडिंग थी। पीपल्स पार्टी ने आपको वो लोड शेडिंग दी थी ना सर? नहीं, उस वक्त सिस्टम में आ रही 10,000 नहीं, वो लोड शेडिंग आपको पीपल्स पार्टी ने बाईपास की थी ना। जरा सोचो, 10,000 मेगावाट की बिजली का जो है वो सिस्टम में हम डालकर गए थे। उस वक्त आप एनर्जी का बाकी सुई गैस का देख लेते कि गैस की क्या प्रॉब्लम थी, कितनी ज्यादा लोड शेडिंग थी। यहाँ CNG के लिए लाइनें लगी हुई होती थी। ये पाकिस्तान को टेररिज्म कितना ज्यादा उस वक्त फैला हुआ था। ये कारनामे किसने किए, ये काम किसने किया? और गाड़ियों में जला दी ये पॉलिसी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री तबाह हो गई, 5 साल कंट्रोल रखा है हमने। 5 साल किसी चीज की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई हैं। आपने 2 सालों में इकॉनमी तबाह कर दी, कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। आटा, दालें, चीनी, आप दुनिया की कीमतें देख लें। 1 मेगावाट आपने बिजली पैदा नहीं किया है। कोई गैस का एक आपने लोगों को खुशखबरी सुनाई थी कि समुद्र से हम गैस निकालने रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नफल पड़े, शुक्राने के नफल पड़े। इतना बड़ा कारनामा करके पता चला कि वहां तो गैस ही कोई नहीं थी जो समुद्र से आप निकाल रहे। और कोई खुदा का खौफ करे, कोई लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए आप कुछ करते। कोई जो आप कहते थे कि हम लाखों घर बनाएंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने 1.5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और अभी भी सिर्फ ताने दे रहे हैं, झुकते कर रहे हैं। मेहरबानी करके इस मुल्क की आवाम के तर्स खाएं, उस मुल्क के लिए वो बेहतरी करें। ओके, सही है। वो कहते हैं मेहरबानी करके लोगों पे तरस खाएं। जरा बिलावल भुट्टो साहब ने क्या बात की आज सुनवाई गई। मुल्क आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वक्त आ गया है, अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। देखिए बात यह है, जब कोरोना आया, कोविड के दौरान आप मुझे बताएं
یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کرونا کا بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی. آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی باعث جو ہے ہمارا ملک کرونا سے بھی باہر نکلا, ہماری معیشت بھی باقی ملکوں کی طرح تباہ و برباد نہیں ہوئی. آج ہماری ایکسپورٹس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے. میں آپ کو سب سے بڑی جو بات بتانا چاہتا ہوں, یہ سندھ میں ان کی تیسری بار مسلسل حکومت ہے, اس سے پہلے کئی بار حکومتیں رہ چکی ہیں. احساس پروگرام کا 33% پیسہ جو ہے وہ سندھ کے اندر تقسیم ہوا جو غربت ہے. ابھی جو وزیر اعظم کوشش کر رہے تھے کہ کراچی کے ساتھ جو ہے نیا جو ہے وہ ساحلی شہر جو ہے وہ بنایا جائے, فورن انویسٹمنٹ وہاں پر آئے, اس کا NOC یہ خود جاری کرتے ہیں, پھر اس کو جو ہے وہ ایک متنازع ایشو بنا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو سندھ کی عوام کی ترقی کے دشمن لوگ ہیں. آج آپ دیکھیں نا جو کراچی کا حال ہے, کراچی سے 250 ارب روپیہ سندھ حکومت ٹیکس جمع کرتی ہے, کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے 3 ارب رکھتی ہے, کچرے کا ڈھیر بنا دیا, ٹرانسپورٹیشن کوئی نہیں ہے, بارش آتی ہے, زیادہ بارش آتی ہے, کراچی ڈوب جاتا ہے. جو آپ کے سامنے حشر نشر ہے, یہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ عوام ان کے اوپر کیسے دوبارہ اعتماد کریں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. وہ کہتے ہیں 3 بار سندھ میں لگانے کے بعد آپ ہم پہ سوال اٹھائیں گے وہاں آپ نے کیا حال کیا ہوا ہے کراچی کا, 250 ارب لے کے 3 ارب روپے لگاتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 70% جو صوبہ آپ کو شیئر دیتا ہے وفاق کو, اس کے آپ بجٹ کو جو ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس کو آپ کٹ کر کے دیتے نہیں ہیں. ان کو ان کا ڈیو رائٹ آپ شیئر صوبے کو نہیں دیتے. پھر گیس جو صوبہ پروڈیوس کر رہا ہے صوبے کو گیس بھی آپ ترسا کے دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہوگا بھی نہیں سردیوں میں تو بھول ہی جائیں. پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس پیپلز پارٹی کو اگر آپ یہ کہیں گے جس کے دور میں ریکارڈ پاکستان کے ریکارڈ کا ریکارڈ میں سب سے بلند ترین ایکسپورٹس پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوا, گندم پروڈیوس کرنے والے ملک کو آپ نے آج امپورٹ کے اوپر لگا دیا. آج اب گندم امپورٹ کر رہے ہیں, 2500 روپے من جو ہے وہ مل رہا ہے گندم. تو آپ مجھے بتائیں ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ سرکولر ڈیٹ, انہوں نے کہا جی سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں. تو سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی اگر آپ کر رہے تھے تو سرکولر ڈیٹ کم ہونا چاہیے تھا, سرکولر ڈیٹ دگنا ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی ہم قرضے لے کے قرضے ادا کر رہے ہیں, تو قرضے کم ہونے چاہیے تھے. لیکن ہوا کیا, 30,000 ارب پہ قرضے تھے, 45,000 ارب سے اوپر آپ چلے گئے. تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کہہ کچھ رہے ہیں. وہ آپ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ جی قرضہ جو آپ نے لیا تھا ہم اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں. پھر آ جائیں سندھ کے اوپر, آپ بنائیں جزیرے, آپ کو جزیرے بنانے ہیں, بڑا شوق ہے جزیرے بنانے کا, ڈیولپمنٹ کریں, آپ کا فرض ہے. لیکن NOC آپ کو ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے لیے دیا گیا تھا. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پورا کنٹرول آپ جزیرے کا لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو آئین کہتا ہے پاکستان کا کہ جزیرے جس صوبے میں ہیں وہ صوبے کی ملکیت رہتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں کہنا چاہتی ہوں آپ جزیرے بنائیں, لیکن میرے بھائی آپ سے تو BRT نہیں بنتی. آپ نے تو بلیک لسٹ کمپنی کو BRT اٹھا کے دے دی, روز بسیں جل رہی ہیں. BRT پہ کیا حشر ہو گیا کہ پشاور کو پھولوں بھرے شہر کو کھڈوں والا شہر آپ نے بنا دیا. ایک BRT آپ سے نہیں بن سکی, اسکیم اور جو فراڈ اس میں ہوا ہے. آپ جزیرے بنائیں گے, چھوڑ دیں, آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, وہ آپ کر رہے ہیں, لیکن اب نہیں بنا سکتے. فواد چودھری صاحب کا ذرا سنوائیے گا جی, جو استعفوں کے حوالے سے انہوں نے کہ زرداری صاحب نے دانشمندانہ فیصلہ کیا. یہ جو استعفوں کی بھی بات ہے, جب زرداری صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ عقلمندانہ مشورہ بھی دیا اور وہ پھر بات بھی ہوگی جو انہوں نے فوری استعفوں کی بات نہیں کی ہے. کیونکہ اگر استعفے دینے کے اوپر آتی ہے اس وقت اپوزیشن, تو بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کو مسترد کر دیں گے, استعفے نہیں دیں گے. PMLN کے لوگوں کو اس بات کے اوپر کنونس کرنا کہ آپ استعفے دے دیں, یا اس بات کے اوپر کنونس کرنا کہ فوج کے خلاف سڑکوں پہ اوپر نکل آئیں یا اداروں کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں, یہ دونوں باتیں بہت مشکل ہیں. اور ابھی نواز شریف صاحب کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی مشکل لڑائی میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے. نواز صاحب کہتے ہیں پتہ چلے گا ابھی میاں صاحب کو کتنی مشکل لڑائی میں ہاتھ ڈال دیا, استعفے تو بھول ہی جائیں. دیکھیں فواد صاحب کا ایک اپنا ویو ہے, ہر آدمی کو پاکستان میں رائٹ ہے, جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس طرح ان کو بھی رائٹ ہے, جو مرضی ہے وہ بات کریں. استعفے ون آف دا آپشن ہے. ابھی تک اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم آخری آپشن تک جائیں گے. اور کہا کیوں ہے اور کر کیوں رہے, جو پہلے ہم نے گنوائی ہے کہ ہماری جب حکومت تھی, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, پاکستان کے اندر موٹرز وے بن رہی تھی, پاکستان کے اندر ایکسپریس وے بن رہی تھی, پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے, اتنا بڑا سی پیک کا $56 بلین کا پروجیکٹ پاکستان کے اندر آئے تھے. اس میں باقی آپ چیزیں دیکھیں کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی تھی, دنیا کا انویسٹر آ رہا تھا, سٹاک مارکیٹ کہاں پہنچ گئی تھی, گروتھ ریٹ کہاں پہنچ گیا تھا, انفلیشن کو کتنا کم کر کے لے کے آئے تھے, قیمتوں کو کس طرح کنٹرول کیا, اور ڈالر کو کس طرح 100 یا 100 روپے پہ رکھا گیا. یہ وہ تو آرٹیفیشل طریقے سے رکھا ہوا تھا نا جی آپ نے, بالکل آرٹیفیشل 5 سال رکھا ہے. عباسی صاحب تھوڑا سا آخری وقت میں آپ کے اپنے فائنانس منسٹر جاتے ہوئے کہہ گئے کہ بھائی یہ تو ہاں بڑھاتے, آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا تھا,
اور ڈالر تو آپ نے جس طرح کنٹرول کیا بعد میں ایکچوئل پوزیشن پہ آیا تو الگ پتا گیا. اگر یہ پاناما کا ڈرامہ نہ آ جاتا, اگر یہ پاناما کی کھیل نہ کھیلی جاتی, اگر اس الیکٹڈ حکومت کو اس وقت نقصان نہ دیا جاتا جس طرح پاکستان نے اس وقت ٹیک اپ کیا تھا, آج پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدل جاتی. صرف اس ساری کھیل میں ایک نقصان ہوا ہے, جو پاکستان کی اکانومی جو بہتر ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے, پاکستان کی پروگریس رک گئی ہے, پروگریس روک دی ہے انہوں نے, پاکستان کام روک گیا ہے, اور آج بے روزگاری نے, آج غربت نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں. فاروق حبیب صاحب آپ کی بات پر ہنس رہے ہیں کر کے یہ گورننس کے ایشو جو ہیں حکومت نے جو اکانومی بہتر کرنی تھی اس میں بری طرح ناکام ہو گئی. فاروق حبیب صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو حق ہے, سچی باتوں میں لوگ ہنستے ہی ہیں. فاروق حبیب صاحب ہمارے بھائیوں کو تو ہنسنا چاہیے نا کہ کام کچھ نہیں ہو رہا. تو دیکھیں بات یہ ہے دونوں کی بات کا جواب دیجیے. عباسی صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, ہمارے دوست ہیں. بات یہ ہے کہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے ان کو دفاع کرنا معاملات کو, جب وہ کہتے ہیں کہ پاناما آ گیا. ابھی پاناما کوئی لے کر آ گیا؟ پاناما میں آپ کے اپنے کارنامے تھے, آپ کے اپنے ایون فیلڈ کے فلیٹس تھے جو آپ نے قبول کیے سپریم کورٹ کے اندر آ کر, اس کے اوپر آپ نااہل ہو گئے, آپ کو سزا ہو گئی. آپ جو ہے وہ جھنگے کا قطری خط لے کر آئے تھے, آپ ایک قطری خط لے کر آگے تھے, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ لے کر آگے تھے. آپ کا اپنا بیانیہ بری طرح جو ہے وہ ناکام ہو گیا. 2018 میں اقامے پہ ہوا ہے نا جی, اقامہ رکھا ہوا کیوں تھا سر؟ ویسے میرا ایک سوال ہے آپ سے, اقامہ انہوں نے تھوڑی اقامہ پوری اقامہ لیگ ہے. ڈیٹیل بتائیے کہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیں گے 99 میں, آپ ملک سے ان کو بدل کر دیں گے, زبردستی ان کو بھیج دیں گے. بھائی کسی جگہ پر جا کر آدمی اپنی کوئی ڈاکومنٹ بناتا ہے کہ مجھے آنے جانے میں آسانی ہو, اور انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے لیا تھا کام, تنخواہ نہیں لی, اس پہ نکالا. اگر آپ یہ مجھے دلیل دے رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کو زبردستی نکال دیا جاتا ہے تو وزیر اعظم دوسرے ملک میں اقامہ تلاش کرتے ہیں, یا کہ آپ جمہوریت کے لیے اگر لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی, اور ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ اگر فارمر پرائم منسٹر کو ایک دفعہ بھی بنا ہوا ہو تو اس کو تو کوئی بھی ملک ایکسپٹ کر لیتا ہے. وزٹ ویزا 5-5 سال کا لگتا ہے, اقامہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ دیکھو وزٹ ویزا بھی کہتے ہیں کہ 5-5 سال کا ویزا لگ جاتا ہے. سابق وزیر اعظم کو کیا ضرورت ہے, ان کو تو 10 سال ایکسٹینشن بھی ہوتی رہے گی. دیکھیں اس وقت کوئی قانونی پابندی نہیں تھی, اقامہ لینا اس لیے تھا کہ آپ کو آنے جانے میں آسانی ہوتی تھی. اپنے بیٹے کی کمپنی سے انہوں نے لیا ہے. مجھے اور آپ کو, عباسی صاحب آپ سینیٹر ہیں, تنخواہ پہ نہیں لڑکا, دیکھیں میں, آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیا, آپ سینیٹر ہیں, عباسی صاحب آپ سینیٹر ہیں, میں آپ کو آج آن ایئر ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں ویزا لینا آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. میں اینکر ہوں, مجھے پرابلم نہیں ہوتی. 3-3, 4-4, 5-5 سال کے ہمارے ویزے لگ جاتے ہیں. عادل صاحب میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ جب ایک الیکٹڈ ملک کے 2 دفعہ کے پرائم منسٹر پاکستان کے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں انٹر ہونے جاتا ہوں, ان کو یہاں پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا اور دوسرے جہاز میں بٹھا کے بھیج دیا جاتا ہے. غلط ہوا, وہ کوئی نارمل غلط ہوا نا, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اقامہ لے لیں گے. بات یہ نہیں, اقامہ کیا تھا, اپنے بیٹے کی کمپنی تھی اس سے انہوں نے لیا, ڈاکومنٹ لیا تھا کہ سفری ٹریول کرنے میں آسانی ہو. اچھا میں نے آپ کو, میں نے کہا اگر انہیں واپس بھیجا گیا 2 دفعہ ان کا ملک تھا, غلط کیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس بیس پہ انہوں نے اقامہ رکھ لیا یا کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا, یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی نا. آدمی کی ضرورت پڑتی ہے, کہاں سے وہ کس طرح کی ضرورت پڑتی ہے, آدمی بالکل ضرورت پڑتی ہے جی. چھوٹا موٹا کو بندہ کارو وہاں پہ نوکری شوکری کرنی ہوتی ہے, انہوں نے کوئی الیکٹریشین کی ہے, کوئی کسی جگہ کے اوپر کوئی کام کرتا ہے, کیا ضرورت تھی چھوٹی نوکری کرنے کی؟ یہ بڑے امیر آدمی ہیں. دیکھیں بس آپ کو کیا پتا ہے کہ بہت امیر آدمی, آپ کو انہوں نے بتایا کہ وہ امیر آدمی ہے, وہ تو کہتے ہیں جدی پشتی امیر لوگ ہیں. پڑ جاتی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ کمال کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جدی پشتی امیر لوگ ہیں. بہت امیر ہیں, بہت امیر ہیں, بس بدلے میں جب رسیدیں مانگتے ہیں قطری خط آ جاتا ہے. جو اصل مسئلہ ہے ان کا, میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں, وہ امیر تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ کو شک ہے ان کے امیر ہونے پہ؟ پوری اقامہ لیگ جو ہے, نون لیگ پوری اقامہ لیگ بن گئی. احسن اقبال کا اقامہ, خواجہ آصف ملک کے وزیر دفاع ہیں, انہیں تو 2 دفعہ کسی نے نہیں نکالا, انہوں نے کیوں رکھا؟ دبئی میں 5 ملین درہم جو ہے وہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں. ایک طرف ملک کے وزیر دفاع بھی ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ 5 ملین درہم تنخواہ بھی لے رہے ہیں. ان کے پاس بھی اقامہ تھا, اور بھی بے شمار لوگوں کے پاس اقامہ ہوگا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنی دولت بیرون ملک بنائی گئی ہے, آج صرف اس کو بچانے کے لیے یہ اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں, وہ مفرور ہیں, عدالتی اشتہاری ہیں, وہ وہاں بیٹھے رہیں گے. دوسرے کے بچوں کو کہیں گے جناب آپ سڑکوں پہ نکلیں, آپ نکل کے احتجاج کریں. بھی کیوں کریں, آپ کی چوری بچانے کے لیے کیوں لوگ باہر نکلیں؟ ہم تو یہ بات بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ عوام کے ساتھ کسی صورت بھی دور دور تک جو ہے وہ کوئی لینا دینا عوام کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک, آپ کا عوام کے ساتھ, لیکن آپ کا تو عوام کے ساتھ لینا دینا ہے نا. میں اب آپ کو ایک منٹ, فاروق حبیب صاحب ابھی بات ہو رہی تھی, میں ذرا میرا سوال بھی لے لیں.
آپ کا تو ہے نا عوام کے ساتھ لینا دینا. آپ کہتے ہیں میں جمہوریت ہوں, آپ یہ بھی کہتے ہیں میں حکومت ہوں. مہنگائی کا اندازہ ہے دیکھیں بات یہ ہے 9% انفلیشن, 9.4%, ایک منٹ 5% انفلیشن ریٹ. اس طرف نہیں جائیں گے. مجھے یہ بتائیں فاروق فاروق حبیب صاحب میری سوال لے لیں, میرا آپ کا سوال نہیں یہ تو چھوٹا سا سوال ہے بھائی جان, تھوڑی ہمت کریں. جی عام بندے کا, پنجابی میں کہتے ہیں ترا نکل گیا. دیکھیں بات عام بندے کو مہنگائی سے چیخیں نکل گئی. دیکھیں بات یہ آپ نے کرنا ہے, آپ ساری چیز ان کے اوپر ہمیشہ نہیں پھینک سکتے. ایک منٹ دیکھیں, جو عوامی مسائل کی آپ بات کر رہے ہیں, انفلیشن 14% کے اوپر تھی. آج انفلیشن سن لیں سر کتنی 14 چیزوں کی قیمت پچھلے ایک ہفتے میں بڑھی ہے, اور یہ ہر 3 مہینے بعد آسمان پہ جاتی ہے. بہت ساری چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو میں نے آپ کو کہا کہ مہنگائی کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ہے کہ نہیں, 14% سے نیچے لے کر آئیں. مہنگائی ہے کہ نہیں, عوام کی جو مشکلات ہیں, مہنگائی ہے کہ نہیں, سن لیں, جو عوام کی مشکلات ہیں ان کا ہمیں احساس ہے, لیکن مہنگائی ہے کہ نہیں, دیکھیں پوری بات ہوگی نا, پوری بات آدھی بات چلیں آپ یہ کہہ دیں کسی کی وجہ سے ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. دیکھیں پوری بات مجھے کرنے دیں, مجھے بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں آپ کی بات کو نیگیٹ نہیں کر رہا, لیکن مجھے بات مکمل تو کرنا ہے. میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے. وجہ یہ کہتے ہیں ہم نے کنٹرول کی ہوئی تھی, ان کو جب حکومت ملی عادل عباسی صاحب $16 ارب کے فورن ریزرو تھے ان کے پاس, جو پیپلز پارٹی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. پی ایم ایل این جاتے جاتے اس کو $8 ارب کے اوپر چھوڑ کے گئی. ہمیں تو یہ آئی ایم ایف کے دہانے کے اوپر خود چھوڑ کے آئے تھے وہاں پر جا کے, ہم نے تو نہیں کہا تھا 450 ارب روپیہ. ایک منٹ, ڈیٹس والی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن انرجی کرائسس ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھ لیں ان کا جو طریقہ, کیونکہ انہوں نے پروڈکشن پہ کام نہیں کیا, ان کا جو طریقہ تھا, ہم تو کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں ذمہ دار ہیں. اگر انہوں نے پروڈکشن کی, مہنگی بجلی کے مہنگے بجلی گھر لگائے, کیپیسٹی پیمنٹس, اس کے علاوہ ظلم کیا تھا, ٹرانسمیشن کے اوپر پیسے نہیں لگائے. آج ملک میں 35,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے, لیکن آپ 22,000 سے زیادہ بجلی تقسیم نہیں کر سکتے. خواجہ آصف صاحب نے بریفنگ دی کہ ہمیں ٹرانسمیشن لائنز پہ بھی کام کرنا ہے اور پروڈکشن پہ بھی کام کرنا ہے, اور آخری سال بھی یہ کہا ہم نے پروڈکشن کر لی ہے لیکن ٹرانسمیشن لائنز پہ انفارچونیٹلی کام نہیں کرتے. یہ ہے نا, بات یہ ہے کہ یہ ان کی نااہلیاں ہیں. یہ ہمیں ملک کی جو اکانومی ہے ٹوٹی پھوٹی حالت کے اندر دیکھیں گے, ہمیں یہ کہتے ہیں 2 سال کے اندر اس کو ٹھیک کرو. ہم ٹھیک کر رہے ہیں, درست کر رہے ہیں, لیکن وقت درکار ہے. آپ رائٹ ڈائریکشن پہ نہیں جا رہے نا. ہاں اوکے ٹھیک ہے, میں نے ایک بریک لینے کے بعد میں ذرا ناز صاحب آپ کی طرف. اچھا, لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ مہنگائی بہت, اس وقت ایک عام بندہ بھی ہمیں سڑک پہ روک کر کہتا ہے کہ اس مہنگائی کا کیا ہوگا. مہنگائی تو ہے, مہنگائی حکومت کو کنٹرول کرنی پڑے گی, ورنہ یہ ایشو حکومت کے لیے بڑا ایشو بنے گا. ایک بریک کے بعد مزید بات ہو. ویلکم بیک. جی عادل, دیکھیں عادل, بات یہ ہے کہ اس حکومت سے آپ جس چیز کا سوال پوچھیں ان کا جواب ہوتا ہے کہ جی وہ یہ کر گئے, وہ چور تھے, وہ ڈاکو تھے, وہ ڈکیت تھے, وہ نیب تھے. آج پاکستان کی وہ عوام جس کو آپ نے یہ لارے لپے دیے تھے, آپ نے یہ عوام کو کہا تھا کہ جی حکمران اگر چور ہوتے ہیں تو مہنگائی ہوتی ہے, مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران کرپٹ ہوتے ہیں. تو آج عوام آپ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ پہلے 50 روپے 55 روپے کی چینی تھی, اب 110 کو پہنچ گئی ہے, اب کون کرپٹ ہے؟ کیونکہ آپ نے جو کابینہ میں بٹھائے ہوئے ندیم بابر, رزاق داؤد, خسرو بختیار, انہوں نے اگر عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو آپ کے سامنے فیصلے موجود ہیں. 10 سے 11 دن پیٹرول کا بحران رہا, یہ حکومت ناکام رہی. چینی کا بحران, یہ حکومت ناکام. گندم کا بحران, آپ کو پچھلے سال ای سی سی نے منع کیا کہ آپ گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ نہ کریں, آپ نے اس کے فیصلے کے خلاف جا کے ایکسپورٹ کیا. کس نے فائدہ اٹھایا؟ سب نے دیکھا. پھر اس کے بعد آپ اداروں کی بات کریں, پی آئی اے ہے, اس کا آپ نے بھٹا بٹھا دیا. پی آئی اے آپ سے چل نہیں رہا, پی آئی اے کے آپ ہوٹلز بیچنے لگے ہیں. آپ پی آئی اے کے لائسنس جو ہے وہ انٹرنیشنل ایوییشن اتھارٹی نے آپ کو منع, لائسنس نہیں کر سکتے. آپ نے یہ جگہ صحیح کر لی. پھر آپ بتائیں دواؤں کی قیمت, دواؤں کی قیمت عادل, آپ نے تنخواہوں میں 0 اضافہ کیا اور دواؤں کی قیمتوں میں 400% اضافہ کیا. عوام کہاں جائے؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ پی آئی اے کو پروفٹ, اگر آپ پی آئی اے کو پروفٹ میں چھوڑ کر گئے ہوتے تو آپ ان سے یہ سوال کر سکتے تھے. پی آئی اے میں بھرتیاں کر کے پی آئی اے کا جو برکس نکلا ہے اس پر یہ سوال نہیں ہوتا. اب تو جس نے نکالنا ہے اس نے نکالنا ہے. کوئکلی جی, میں نے کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایک ادارہ بتا دیں یہ, یا پیپلز پارٹی بتا دیں جس کو یہ ٹھیک کر کے گئے ہو. ہر ادارے کے اندر, چاہے پی آئی اے ہو, چاہے وہ ریلوے ہو, چاہے وہ گیس کا محکمہ ہو, بجلی کا محکمہ ہو, ہر محکمے کے اندر جو ہے وہ نادرا کا محکمہ ہو, ہر جگہ کے اوپر جو ہے یہ فیوچر کی بھرتیاں بھی یہ کر گئے اپنے ادوار کے اندر پکڑ کے. اتنا بوجھ یہ ڈال کے گئے, کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو خسارے سے باہر نہ ہو. یہ ان کی کارکردگی. آج کس بات کا عوام سے کہنا چاہتے ہیں؟
کل جو اسلام آباد کے اندر سرکاری ملازمین جس طرح نکلے ہیں، جس طرح سرکاری ملازمین نے ان کی توجہ دلائی ہے، ان سے ریکویسٹ ہے، ان سے درخواست ہے کہ آپ روز اجلاس کرتے ہیں ہمیں گالی دینے کے لیے، گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر آپ یہ پروگرام بناتے ہیں کہ ہم نے کس کو نیب کے کیسز دینا ہے، کس کو ہم نے بےعزت کرنا ہے، کس کی ہم نے پگڑی اچھالنی ہے، کس کو ہم نے جیل بھیجنا ہے۔ مہربانی کر کے اگر یہ کام آپ اکانومی پہ توجہ دیتے، آپ ملک کی پرائسز کو کنٹرول کرتے، آپ اپنی گورننس ٹھیک کرتے، تو آج آپ کوئی ایک چیز ہوتی کہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے پاکستان کے لیے بہتر کیا، ہم نے کوئی ڈیم بنا دی، ہم نے کوئی روڈ بنا دی، کوئی ٹھیک، ایک وقت چیز ختم تو ہو ہوتی گیا ہے۔ کہ عباس آپ صاحب آپ کا شکریہ، ہوتی۔ فاروق حبیب صاحب آپ کا شکریہ، ناز بلوچ صاحب آپ کا شکریہ۔ آخری پیغام عوام کے نام وہ یہ کہ پولیو ویکسینیشن جو جاری ہے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں تاکہ مستقبل میں ہم اس مسئلے سے نمٹ سکیں، کیونکہ پاکستان افغانستان یہ دو ملک ہیں، بار بار اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے ہیں جو اب تک اس فہرست میں آتے ہیں، تو ہمیں اس فہرست سے نکلنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔